خیر عطا فرمائے۔ اب تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، ہو سکتا ہے آواز آپ تک پہنچانے میں بھی تھوڑی سی آزمائش ہو، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سننا ہے۔ میرا موضوع بھی اصلاحی ہے، میرا مقصد بھی صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اور جمعۃ الوداع کا جو دن آتا ہے یہ احتساب کا دن ہوتا ہے کہ ہم احتساب کریں کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو کس انداز سے گزارا ہے۔ اور یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، یہ بڑے عرصے سے، یہ تابعین سے، تابعین سے، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے یہ طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ ان کا انداز مبارک تھا، اور ان کی طبیعت میں یہ چیز شامل تھی۔ جب رمضان آتا تب بھی رب کا شکر ادا کرتے، جب رمضان جاتا تو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر گریہ وزاری کرتے تھے۔ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا ذکر ہے۔ اب ذرا سنیے گا ہم سے پہلے کے لوگوں کا حال کیا ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگ ماہ رمضان المبارک کی کس طرح تجسس کیا کرتے تھے، ان کو ماہ رمضان المبارک کا کس طرح جو ہے وہ انتظار ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے درمیان ماہ رمضان المبارک کا شور ہوتا ہے، ہمارے درمیان ماہ رمضان المبارک پر تبصرے ہوتے ہیں، ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو 1 مہینہ 1.5 مہینہ رمضان کے آنے سے قبل ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ رمضان آ رہا ہے جی، بڑے اوکھے روزے ہوں گے، بڑے مشکل روزے ہوں گے، ہماری گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے۔ آئیں صاحب، میں آج جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز مبارک کیا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کس انداز سے اپنی زندگیوں کو بسر کیا، اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ محبت کا ان کا تقاضا کیا تھا، وہ کس انداز سے ماہ رمضان المبارک سے محبت کیا کرتے تھے۔ آئیں ایک ہی آپ کے سامنے حکایت رکھتا ہوں۔ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کے مہینہ آنا ہوتا تھا تو 6 مہینے پہلے ہی لوگ رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار شروع کر دیتے تھے۔ 6 مہینے پہلے ماہ رمضان المبارک کا پہلے جو ہے وہ انتظار ہوا کرتا تھا، 6 مہینے پہلے ہی دعائیں شروع ہو جاتی تھی، مولا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، وہ بابرکت گھڑیاں دیکھنا ہمیں بھی نصیب فرما۔ آج ہمارا عجیب مزاج بن گیا ہے، آج ہمارا جو ہے وہ عجیب جو ہے وہ ایک سوچنے کا زاویہ بن گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماہ رمضان ہمیں تڑپانے کے لیے آتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں تکلیف دینے کے لیے آتا ہے، شاید یہ اذیت پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ نہ صاحب نہ، ماہ رمضان آتا ہے بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے، بندے کا رشتہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ یہ جو رب کی بارگاہ سے جو بھاگا ہوا بندہ ہے، یہ جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر آ جائے، اپنے رب کی یاد میں رگ جائے، رب کی بارگاہ کے اندر اپنے جو ہے وہ جبینوں کو جھکائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدوں کا اضافہ کرے، رب کے پاک کلام کی تلاوت کرے، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرے، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنے دکھوں کو بیان کرے۔ یہ رمضان تڑپانے کے لیے نہیں، یہ رمضان رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان اس طرح آتا ہے۔ اور پھر دیکھیں ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز مبارک کیا تھا۔ آج بہت سارے چہرے ہوں گے جن کے چہروں پر جناب دیکھیں جب رمضان آتا ہے تو ایک غم کے آثار ہوتے ہیں، اور جی رمضان آ رہا ہے، بڑا مشکل ہوگا، مزدوری بھی کرنی ہے، مال بھی کمانا ہے، بچوں کا پیٹ بھی بھرنا ہے، رمضان کے روزے کیسے رکھیں گے، کیسے رمضان گزرے گا، بھوک کیسے برداشت ہوگی، پیاس کیسے برداشت ہوگی۔ میں کہتا ہوں جس پر رب کا فضل ہو اسے نہ کبھی بھوک پریشان کرتی ہے نہ کبھی پیاس پریشان کرتی ہے۔ جس کی نظر میں یہ چیز ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا تو اس کے لیے یہ بھوک پیاس کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے جو قربانیاں دی ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، انہوں نے کئی کئی دن
دن کے فاقے کاٹے, کہیں کہیں دن کی پیاس کو برداشت کیا, اور نیت کیا تھی, ارادہ کیا تھا, نظریہ کیا تھا کہ یہ بھوک کچھ نہیں, یہ پیاس کی شدت کچھ نہیں, اگر رب راضی ہو جاتا ہے ہم بھوک کی بھی قربانی دیتے ہیں, پیاس کی بھی قربانی دیتے ہیں, جان کا بھی نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں. آپ ذرا سنیں, میں حکایت پوری کرنے لگا ہوں. وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا نا تو 6 مہینے پہلے ہم یہ دعائیں کیا کرتے تھے, مولا ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما. اللہ اکبر. ایسی ماہ رمضان سے محبت, ایسی ماہ رمضان سے عقیدت کہ 6 مہینے باقی ہیں, 6 مہینے باقی ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے, مولا اے کریم, اے پاک پروردگار عز و جل, تیرا مہمان آ رہا ہے, تجھ سے ملانے والا آ رہا ہے, تجھے راضی کرنے والا مہینہ آ رہا ہے. اللہ اس مہینے کی آمد سے قبل ہمیں موت نہ دینا, یہ مہینہ میں دیکھنا نصیب کرنا. وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ہم یہ دعائیں کیا کرتے تھے, اور پھر جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا وہ عبادت کرتے, ریاضت کرتے, اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کرتے, دن کو روزے کی حالت میں گزار دیتے, رات قیام کی حالت میں گزار دیتے, ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کرتے. یہ میں بات ایسے نہیں کہہ رہا, جو ہمارے جو سنیوں کے پیشوا ہیں امام اعظم ابو حنیفہ, آؤ ان کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا نا تو آپ کا گزارنے کا انداز یہ تھا, اور ویلے آدمی کوئی نہیں تھے, تاجر تھے, بہت بڑا بزنس تھا, بہت بڑا کاروبار تھا, اور آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر آپ کا کپڑوں فروخت ہوا کرتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کوئی ویلے بندے نہیں تھے. آج شاید یہ چیز بیان کریں تو ہم یہ کہتے ہیں جی یہ تو مولویوں کا کام ہے, مولوی تو ہے ہی ویلے, ان کا کام کیا ہے, نمازیں پڑھنا اور جو ہے وہ تلاوت قرآن کرنا, یہ تو یہ کام کر سکتے ہیں. آئے میں آپ کے سامنے حنفیوں کے پیشوا کی بات کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اکبر بہت بڑے تاجر, بہت بڑے کاروباری, لیکن تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ فقط تاجر نہیں ہیں, عالم دین بھی ہیں, رب کے قرآن کے حافظ بھی ہیں, اللہ اکبر اللہ کے ولی بھی ہیں. اور جو ہے وہ ان کا رمضان مبارک کا گزارنے کا انداز کیا ہوتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ جب ماہ رمضان مبارک کے مہینے کو پاتے نا تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ ایک قرآن دن کو ختم کیا کرتے تھے اور ایک رات کو قرآن ختم کیا کرتے تھے, اور پورے مہینے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ 61 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. کتنی مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ آج اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لینا جی, ذرا بتائیں 24 روزے گزر گئے ہیں, 5 یا 6 روزے باقی رہ گئے ہیں, ہم نے رمضان کو کس طرح گزارا؟ اگر تھوڑا سا جائزہ لے لیا جائے تو پہلے تو یہ نکلے گا ہم 8 تراویاں پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں جی, 10 تراویاں پڑھ کے نکل گئے مسجد سے. بعض تو ایسے ہیں جو تراویوں کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے. ہماری حالت یہ ہے, لیکن صاحبوں ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. ہم ایسے امام کے پیروکار ہیں جس نے اپنا رمضان مبارک کا ایک مہینہ اس طرح بسر کیا تھا کہ ایک مہینے کے اندر 61 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا تھا, 61 مرتبہ. اور حالت کیا تھی, دن کو روزہ ہوتا, ایک قرآن ختم کرتے, رات کو قیام کی حالت میں ساری رات جاگ کر اللہ اکبر صلاۃ اللیل رات کے نفل پڑھ کر آپ جو ہے وہ پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. 60 مرتبہ 30 دن کو 30 رات کو, اور جو 61واں قرآن آپ ختم کیا کرتے تھے وہ آپ کا انداز مبارک یہ تھا کہ 20 رکعت تراویح کے اندر پورے مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. اور پھر جب یہ اپنی زندگیوں کو میں اس طرح رمضان کو بسر کرتے نا, اور پھر جب رمضان ان سے جدا ہوتا, جب رمضان ان سے گزر جاتا تو ان کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی. اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے. اور پھر بزرگ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی پہلے کے لوگوں کی, جب رمضان چلا جاتا تو 6 مہینے تک وہ یہ دعائیں کرتے تھے, اللہ ہم نے رمضان کو, ہم سے رمضان رخصت ہو گیا, ہمارے رمضان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. 6 مہینے تک وہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے. ہماری کیا کیفیت ہے, ہمارا کیا مزاج ہے, ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ ماہ رمضان آتا ہے تو ہمارے دلوں پر بوجھ بن جاتا ہے, ہمارے چہروں کے جو ہے وہ اثرات تبدیل ہو جاتے ہیں, ہمارے چہروں کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, اور جب جاتا ہے ہمارے چہروں پر خوشی آتی ہے.
یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں۔ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو چہرے سے خوشی کے آثار ہوا کرتے، اور جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ چلا جاتا تو آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہوتے تھے۔ آئے میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار، آپ ایک بہت بڑے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، اور بہت بڑے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، جمعۃ الوداع کا دن ہے، آج ہم سارے بھی جمعۃ الوداع میں بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان مبارک کا آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ جانتا ہے زندگی وفا کرے نہ کرے، سانسیں ساتھ دیں نہ دیں، آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، یا آئندہ سال ہمیں جمعۃ الوداع نصیب ہو نہ ہو، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ذرا سنیے گا، جب جمعۃ الوداع آتا تو ہمارے بزرگوں کا حال کیا ہوا کرتا تھا، ہمارے بزرگوں کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، اور پہلے کے لوگ رمضان مبارک کے غم میں کس طرح آنسو بہایا کرتے تھے، رمضان مبارک کی یاد میں کس طرح رویا کرتے تھے۔ آج تو صاحبوں ہمیں رونا ہی کو نہیں آتا۔ آج ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روتے ہی کو نہیں ہے۔ مال کھو جائے، ہماری آہوزاری دنیا کو سنائی دیتی ہے، بڑے دور تک ہماری آواز جاتی ہے۔ ہمارا کوئی عزیز ہم سے بچھڑ جائے تو ہماری رونے دھونے کی آوازیں تو دور جاتی ہیں، لیکن ہم نہیں روتے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نہیں روتے، ہم نہیں روتے تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں نہیں روتے۔ اور دیکھیں ذرا ہمارے اسلاف کا طرز زندگی کیا تھا، وہ جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ان سے گزر رہا ہوتا، ان کی کیفیت کیا ہوتی۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار، آپ جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ بیان فرما رہے ہیں، لوگوں کے سامنے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اپنے عیوب، اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر رونے والا کوئی نہیں۔ کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے، اللہ کی بارگاہ میں اشک باری کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے؟ یہ حضرت سیدنا منصور بن عمار لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا موقع ہے، جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت سیدنا منصور بن عمار کے یہ الفاظ ہیں، اور پھر ذرا سنیے گا آپ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ 11 مہینوں کے اندر کسی مہینے کی اتنی شان نہیں ہے جتنی ماہ رمضان مبارک کی شان ہے، کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر اگلے جملے سنیے گا، حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے آپ کہتے ہیں، کیا اس مہینے میں جہنم کے دروازے تم پر بند نہیں کیے گئے؟ فرمایا تم جو ہے وہ تب بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں روتے، گناہوں کو یاد کر کے بھی نہیں روتے، اللہ کے احسانوں کو دیکھ کر بھی نہیں روتے کہ اللہ نے اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، اتنی عطائیں کی ہیں، اتنی نوازشیں کی ہیں، کرم بالائے کرم کر دیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم رب کی رحمت پر ناز کرتے ہوئے بھی ہمیں نہیں رونا آتا۔ ایک تو بدبختی یہ ہے کہ ہم گناہوں پر بھی نہیں روتے، اور دوسری بدبختی یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو ہے وہ ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کر کے بھی جو ہے وہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ پھر ذرا آگے سنیے گا، حضرت سیدنا منصور بن عمار آپ فرماتے ہیں، کیا اس مہینے میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ فرمایا اس مہینے میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام میں انعام و اکرام کی بارش نہیں ہوتی؟ کہا تم کس بات پر نہیں روتے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو تک نہ آیا رمضان کی یاد میں؟ کس وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آیا؟ کس وجہ سے تمہارا دل رنجیدہ نہ ہوا؟ کس وجہ سے تمہارے چہرے کا رنگ تبدیل نہ ہوا؟ کہ اتنی عطاؤں والا مہینہ، اتنی برکتوں والا مہینہ، کہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطان کو قید کر لیا گیا، توبہ و استغفار کے دروازوں کو کھول دیا گیا، اور ایک منادی ندا کے لیے مقرر کر دیا گیا جو ہر شب میں یہ ندا کرتا تھا، اے مانگنے والے آ جا، آ جا، تیرے رب کی رحمت بڑی جوش پر ہے، تو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اور یہ تو حضور کے حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پہلے دن سے لے کر ماہ رمضان مبارک کی آخری رات تک، اور پھر جو عید الفطر کی پہلی شب ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، فرمایا چاند رات تک، صبح صادق تک، ہر روزانہ افطار کے وقت سے لے کر صبح صادق تک
ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جو لوگوں کو یہ صدا دیتا ہے، اے مانگنے والوں آ جاؤ، تمہارے رب کی رحمت بڑی جوش پر ہے، آج رب بڑا کرم فرمانے والا ہے، آج رب کی رحمت بڑی جوش پر ہے، تم مانگو تمہیں وہ عطا کر دے گا۔ اور پھر یہ فرشتہ ندا کرتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ و استغفار کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہے کوئی رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ کے اندر سوالی بن کر اپنی جھولی کو پھیلانے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار جمعۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے یہ خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں، کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ تعالیٰ تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات بوقت افطار 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ جہنم سے آزاد نہیں فرماتا؟ فرمایا تم کس بات پر بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں یہ اللہ کی عطائیں نظر نہیں آتی کہ روزانہ افطار کے وقت میں، اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ماہ رمضان میں جمعہ آتا ہے تو جمعہ کی ہر سات کے اندر اللہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا منصور بن عمار فرماتے ہیں، فرمایا تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ رب 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرما رہا ہے اور روزانہ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کو بخش رہا ہے کہ تم ہو کہ پھر بھی بے خبر بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہاری حالت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کو پایا، تم پھر بھی جو ہے وہ رب کی رحمت سے بے خبر بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلانے سے بے خبر بیٹھے ہوئے ہو۔ صاحبو، یہ رمضان تو آیا تھا ہمیں رب کی یاد دلائے، یہ رمضان تو آیا تھا کہ ہم اپنے گناہوں کو دھوئیں، یہ رمضان تو آیا تھا کہ ہم آنسو بہا کر اپنے دل کے زنگ کو جو ہے وہ دھوئیں، اور یہ رمضان آیا تھا کہ ہمارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ یہ رمضان اس لیے ہمارے درمیان آیا تھا کہ ہمیں سجدوں کی عادت بن جائے، سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے، سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ رمضان اس لیے آیا تھا کہ ہم رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والے بن جائیں، ہم رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والے بن جائیں۔ صاحب، رمضان تو اس لیے آیا تھا، آج جو ہے وہ احتساب کا دن ہے، وہ کاروباری ہے ہی کوئی نہیں جو اپنے کاروبار کی جو ہے وہ آمدن اور خرچ کا حساب ہی نہ رکھے، تو ہم کیسے تاجر ہیں، ہم کیسے کاروباری ہیں کہ ہم نے رمضان کو پایا اور ہم اپنا محاسبہ نہ کر سکے، ہم نے اپنے دل کی کیفیت کو نہ جان سکا، ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا۔ صاحبو، آج وقت ہے ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ ہم رمضان کس طرح گزار رہے ہیں۔ ہمارا رمضان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزر رہا ہے، ہمارا رمضان سجدے کرتے ہوئے گزرا ہے، یا ہم نے غفلت میں اس رمضان کو گزار دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے غافل ہو کر اس رمضان کو گزارا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے غفلت میں اس رمضان کو گزار دیا ہو؟ اگر ایسا ہے تو اب بھی وقت باقی ہے، اب بھی گھڑیاں باقی ہیں کہ بندہ اگر اب بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ اپنی جولی کو پھیلائے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آئے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھتا ہوں، ہو سکے تو افطار کے وقت میں رو رو کر دعا مانگیں، رونا نہ آئے تو کم و بیش رونے جیسی صورت ہی بنا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو کوئی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قطرے کے بدلے میں اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یار ہم مانگنے والے تو بنے نا، ابھی بھی رحمت جوش پر ہے، وہ عطاؤں پر عطا کر رہا ہے، وہ عطاؤں پر عطا کر رہا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ انداز رہا ہے، جب رمضان مبارک آتا تو ان پر خوشی کی لہر ہوتی تھی، اور جب جاتا تو وہ زاروں کی طرح رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ آئے میں آپ کے ساتھ سامنے خلیفہ دوم حضور کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 20 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت دے رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جنت میں جائے گا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، بے شمار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، صحابی رسول ہیں، اور سب سے بہترین عمل کرنے والے ہیں، اور ان کی کیفیت دیکھیں۔ عید کا دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھی، ایک کمرے میں خود کو بند کر لیا، کمرے کو کنڈی لگا دی،
آپ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. آپ اتنا روئے کہ آپ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی. اور آپ کو پتا ہے جب ایک شخص مدہوش ہو کے روتا ہے تو اسے خود کو نہیں ہوش ہوتا کہ میں کس جگہ پر ہوں اور کیا میری کیفیت ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کچھ کیفیت اسی طرح تھی. اور چند لوگ جو ہے وہ دوست احباب جو ہے میری بات کو توجہ سے سنیے گا. آخری بات ہے انہی کلمات پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر بند کر لیا. عید الفطر کا دن ہے اور لوگ ملنے کے لیے حضرت عمر فاروق سے آئے. جب ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے, اس کمرے تک پہنچے, دیکھا اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. انہوں نے دروازہ بجایا, دروازہ بجا کر کہا حضرت یا امیر المؤمنین, وقت کے خلیفہ ہیں, وقت کے امیر المؤمنین ہیں, وقت کے امیر المؤمنین ہیں. آپ کا دروازہ بجایا گیا, کہا یا امیر المؤمنین آپ کا یہ رونا کیسا ہے؟ آج تو خوشی اور مسرت کا دن ہے, آج تو خوشی کا دن ہے, آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے. آپ کہ آپ رو رہے ہیں, آپ کا یہ رونا کیسا ہے؟ اللہ اکبر. ذرا صاحب ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خوشی اور مسرت کا دن اس کے لیے ہے جس کے روزے اور نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں. کہا عمر یہ نہیں جانتا کہ عمر کی نماز اور روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں حضور آج تو خوشی کا دن ہے, آپ رو رہے ہیں. فرمایا میرے لیے خوشی کا دن یہ نہیں, میرے لیے خوشی کا دن وہ ہوگا جب میری نماز اور روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. صاحب یہ ہمارے بزرگوں کا طرز عمل ہے, یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار ہے. اپنا محاسبہ کریں. اگر ابھی بھی وقت ہم نے ضائع کیا ہے تو اب بھی وقت ہے ان آخری لمحات کے اندر ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جولیاں پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں. اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں. جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں ہو سکے تو اشک بہا کر, آنسو بہا کر, رو کر ماہ رمضان کی یاد میں یہ وقت گزاریں کہ پتہ نہیں یار پھر آئندہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں آپ کے درمیان شاید پچھلے سال وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے لیکن اس سال رمضان میں نہیں ہیں, تو آئندہ پتہ نہیں ہم بھی ہوں گے نہیں ہوں گے, کس کو خبر ہے. تو ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں. آنے والا آج جو ہے وہ آنے والی شب یہ 25ویں شریف کی ہے. کل جو مغرب کے بعد شب ہوگی وہ 26 کی ہے. اتوار والے دن جو مغرب کے بعد شب ہوگی وہ 27ویں شب ہوگی. 27ویں شب انشاءاللہ آپ کی اسی ہی جامعہ مسجد فیضان مدینہ کے اندر ہم نے ایک اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیا ہے. اس کے اندر انشاءاللہ اسی طرح تلاوت کا سلسلہ ہوگا, نعت رسول مقبول کا سلسلہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ اسی طرح بیان ہوگا. پھر اس کے بعد صلاۃ التسبیح, ذکر اور ہو سکا تو انشاءاللہ رو کر اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ مانگیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ الوداعی کلام بھی پڑھا جائے گا. تو تمام دوست آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جو وقت رہ گیا ہے اس سے کوشش کریں مسجدوں میں یہ وقت گزاریں, کوشش کریں کہ تلاوت قرآن میں یہ وقت گزرے. اور بالخصوص آپ تمام احباب کو یہ ایڈوانس دعوت ہے کہ 27ویں شب آپ نے اللہ کے گھر میں گزارنی ہے اور آپ یہ نیت کریں, یہ عہد کریں کہ 26ویں روزے کی افطاری مسجد میں آ کے کرنی ہے اور 27ویں روزے کی افطاری کر کے مسجد سے ہم نے انشاءاللہ واپس جانا ہے. ایک دن کا اعتکاف ہم نے اللہ کے گھر میں کرنا ہے اور یہ شکرانے کے طور پر کرنا ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان دیا اور رمضان کے روزے رکھنا ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی اور یہ شکرانے پر کریں. ہو سکتا ہے کمی پیشی ہو تو اللہ ہمارے جو ہے وہ نماز روزوں کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنت ادا فرما لیجیے.